إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ آج کا یہ پروگرام ہمارے محترم مکرم اس مسجد کے محتمم جناب عبدالعزیز انصاری صاحب اور ان کے برادر اکبر محترم جناب عبداللہ صاحب نے انعقاد پذیر کیا ہے۔ ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور انہیں اللہ رب العزت آسانیاں، سہولتیں، خوشحالیاں اور ایمان کی دولتوں سے منور فرمائے۔ اور ہمارے لیے یہ بات بھی خوشی کا باعث ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی کے رابطہ سیکریٹری محترم جناب حسن طارق صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور پھر دیگر شہروں کے حوالے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث دعوت و تبلیغ کا کام بڑے مؤثر انداز میں کر رہی ہے۔ الحمدللہ ان کے عہدیدار، ان کے ذمہ داران جہاں جہاں بھی جاتے ہیں اللہ رب العزت کی توحید کا علم لہراتے ہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پھول کھلاتے ہیں۔ آپ سب، میں یہ درخواست کروں گا کہ اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم علیحدہ زندگی گزاریں۔ یہ اہل حدیث یہ ایک خاندان ہے، یہ ایک قبیلہ ہے، یہ ایک گھرانہ ہے۔ سب کو ایک ہو جانا چاہیے اور اسی میں عزت بھی ہے اور اسی میں مقام اور مرتبہ بھی ہے۔ دیکھیں، جب یہ ہاتھ اس طرح ہوتا ہے، یہ انگلی بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ انگلی بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ انگلی بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ انگلی بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ انگوٹھا بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اکیلے ان کی کوئی قوت نہیں۔ جب یہ اس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایک مکہ بنتا ہے کہ جو باطل کے سر کو بھی توڑ دیتا ہے اور اس کے جبڑے کو بھی توڑ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو ایک فرما دے، آمین۔ آج میں آپ سب کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہوں گا وہ اس حوالے سے تو
آپ شاید اس کو عام سمجھیں لیکن بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے اور خصوصاً ایک اہل حدیث کی حیثیت سے ہم اس معاشرے میں اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں انسان بنایا۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کا ہم کوئی بھی اس کا پہلو جو ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العزت کا اس سے بھی بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور پھر مسلمان گھرانوں میں پھر جن کو اللہ نے چنا، اللہ نے انتخاب کیا اور انہیں خالص توحید اور سنت سے آراستہ و پیراستہ کیا، تو یہ اللہ رب العزت کے منتخب بندے ہیں کہ جن کا اللہ رب العزت انتخاب فرماتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اس لیے مسلمان ہیں، ہمارے والد صاحب مسلمان تھے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے دادا جان مسلمان تھے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے پردادا مسلمان تھے۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے، ایک مسلمان کی حیثیت سے اس معاشرے میں ہم اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اسلام قربانیوں کا نام ہے۔ اسلام اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لٹانے کا نام ہے۔ اسلام اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لٹانے کا نام ہے۔ اسلام اپنے بچوں اور بیوی کو اسلام کے نام پر قربان کر دینے کا نام ہے۔ اسلام اپنے وطن سے بے وطن اللہ کے لیے ہو جانے کا نام ہے۔ اور اسلام ہر مسلمان پر یہ فریضہ عائد کرتا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی، اللہ نے تمہیں دین کی سمجھ دے دی، اللہ نے تمہیں توحید کی سمجھ دے دی، توحید کا فہم دے دیا، اللہ رب العزت نے تمہیں رسالت کا فہم دے دیا، تو پھر اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے معاشرے میں میں نے پانی منگایا تھا۔ تو اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے اصل میں ابھی 2 درس دے کر آ رہا ہوں تو برہن دے تو اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جب ہم مسلمان ہو گئے، ہمیں اللہ نے دین کی سمجھ دے دی، ہم اس میں اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہم کتنا اس کو پھیلا رہے ہیں؟ ہم اس کے لیے کیا جد و جہد کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ لگائیے گا ذرا، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ ہم اسلام کے لیے کس قدر اپنی کوششیں کر رہے ہیں؟ جب ہم اسلام کی ابتدا پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی سید البشر سید البشر خیر البشر سید ولد آدم امام الرسل خاتم النبیین امام الانبیاء
صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پتھر کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دریافت کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر زندگی میں سب سے سخت تر دن کون سا تھا؟ تو امام الرسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے عائشہ، طائف کے بازار میں جب میں طائف کے سرداروں کو توحید کی دعوت دینے گیا تھا تو انہوں نے بجائے توحید کو قبول کرنے کے شریر اور بدماش قسم کے لڑکے میرے پیچھے لگا دیے تھے، اور نتیجتاً میں جہاں بھی بیٹھتا مجھے اٹھا دیا جاتا اور مجھے پتھر مارے جاتے۔ ذرا سوچئے اس بات پر، غور کیجئے اس بات پر۔ اس کائنات میں کون سا انسان ایسا ہے کہ جس کا وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزہ ہو، مقدس ہو، مطہر ہو، اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، بہتر ہو اور بلند و بالا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے اس قدر پتھر مارے، اس قدر پتھر مارے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس و مقدس خون سے لہو لہان ہو رہا تھا، اور آپ کا وجود، آپ کے وجود سے بہتا ہوا خون آپ کے جوتوں میں جم رہا تھا۔ ایمانداری سے تو بتائیے بھی اور سوچئے بھی، کیا کبھی دین کے لیے ہمیں کسی نے گالی دی؟ کیا ہمیں کسی نے پتھر مارا؟ کیا کبھی ہمیں طعنہ و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ آخر وجہ سوچئے تو صحیح۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اپنا حق ادا نہیں کر رہے۔ سیدہ سمیہ آل یاسر، ان کا کیا قصور تھا؟ مکے کے چوراہے میں انہیں سب کے سامنے شدید زد و کوب کیا جاتا تھا، لوگ تماشا دیکھتے تھے۔ اور ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے عرش عظیم کے رب کو اپنا الہ، اپنا معبود وحدہ لا شریک سمجھ لیا تھا۔ آج ہم بھی یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے، یہی سمجھتے ہیں۔ تھوڑا سا میرے ساتھ ساتھ چلیے، اللہ وہ گلا خراب ہوا لیکن انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے گا۔ تو ہمیں کوئی پتھر کیوں نہیں مارتا؟ ہمیں کوئی برا کیوں نہیں کہتا؟ چوراہے میں، مکے کے بازار کے چوراہے میں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، زخمی کیا جا رہا ہے، تلوار سے کچوکے دیے جا رہے ہیں، نیزے چبھوئے جا رہے ہیں، خنجر مارے جا رہے ہیں۔ قصور کیا ہے؟ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مان لیا تھا۔ اور کیا اعلان کیا تھا؟ یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل، اے مکے کے لوگوں، اے مکے کے سرداروں، جنہیں تم اپنا حاجت روا، مشکل کشا، داتا، بری سرکار، غوث اعظم اور غوث الورا سمجھتے ہو، یہ تو بالکل اختیار کے مالک نہیں ہے۔ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ نہیں پتا؟ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اب مجھے بات سمجھ آ گئی، ہمیں کیوں کوئی کچھ نہیں کہتا؟ ہم
اللہ کا نام لیتے ہوئے بھی ہمارے زبان جو ہے ہمارے ہونٹ حرکت نہیں کرتے تو کسی کو کیا لگے ہمیں کیا کہے گا؟ اللہ تو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ کے سوا دیگر ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ کو وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے ان کے چہروں پر تیوری پڑ جاتی ہے۔ ہم جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے فہم دیا، جب ہم نہیں بولیں گے، اپنی زبان کو حرکت نہیں دیں گے، ہم لوگوں میں تبلیغ نہیں کریں گے، اپنے اہل خانہ میں تبلیغ نہیں کریں گے، تو مجھے بتائیے کسی کو کیا پڑی کہ ہمیں کچھ کہے؟ جب آپ اکیلے اللہ کا ذکر کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مکے کے لوگوں، جنہیں تم پوج رہے ہو، جنہیں تم سجدے کے لائق سمجھتے ہو، جنہیں تم عبادت کے لائق سمجھتے ہو، جن کے حضور دعائیں مانگتے ہو، جن کے سامنے نظر و نیاز مانگتے ہو، ان کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اختیار صرف عرش عظیم کے رب کے پاس ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے، ایک ہستی ایسے سارے کام کر سکتی ہے؟ آخر کچھ شعبے ہونے چاہیے، ان شعبوں کے سربراہ ہونے چاہیے۔ یہ لات ایک شعبے کا سربراہ، ایک منات ایک شعبے کا سربراہ، یہ عزا ایک شعبے کی سربراہ، یہ حبل ایک شعبے کا سربراہ۔ ہاں، ان سب کا بڑا اللہ ہے، لیکن یہ بھی کرنے والے ہیں۔ اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے آئے۔ قسمت ہے کہ ہمیں یہ بات مفت میں مل گئی۔ اصل میں یہ مفت میں جو مل جانا ہے، اسی نے ہمیں بے حس اور جذبات سے عاری کر دیا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سمجھتے ہیں ایک بندہ صبح سے محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، روزی کماتا ہے، پیسے کماتا ہے، 4 پیسے کماتا ہے، کیا وہ شراب میں اڑائے گا؟ کیا وہ برے کاموں میں اڑائے گا؟ وہ اسے سنبھال کر رکھے گا، ضرورت کے وقت ضرورت کے لیے خرچ کرے گا۔ اور آپ نے اکثر نو دولتیوں کو دیکھا ہوگا، ماں باپ سمیٹ کر مکان بناتے رہے، بلڈنگیں بناتے رہے، جب وہ فوت ہو گئے اولاد کو وہ دولت ملی اور اولاد نے کوئی محنت نہیں کی تھی، انہوں نے گلچھروں میں اڑا دی اور پھر فقیر بن گئے۔ ہماری حالت بھی یہی ہے۔ ہمیں اسلام مفت میں مل گیا ہے، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، جزاک اللہ خیر، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی۔ ایمانداری سے بتائیے آپ نے دین کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ سیدہ سمیہ ایک عورت جسے مکے کے چوراہے میں شہید کر دیا گیا، کس جرم میں؟ کہ وہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک کہتی تھی۔ اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور کیجئے، یہ آپ جو جوان بیٹھے ہیں، جو نوجوان بیٹھے ہیں، کم از کم ان کے خون میں تو حرارت آنی چاہیے۔ نوجوانوں یاد رکھو، کل قیامت کے دن اللہ ہر انسان سے 5 سوال کرے گا۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کن کاموں میں خرچ کی؟ مجھے بتاؤ، یہ جوان جتنے بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنی خوبیوں کو، اپنے اوصاف کو اللہ کے دین پر صرف کیجئے۔
اور یہ مواقع آپ کے کراچی میں موجود ہیں۔ اہل حدیث یوتھ فورس نوجوانوں کی تنظیم ہے، جڑ جائیے اور دین کی دعوت کو گھر گھر پہنچائیے۔ ابو ذر غفاری اپنے قبیلے غفار سے چلتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر، دلیر، شجاع، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے ابو ذر، بڑے حالات خراب ہیں، چپ کر کے میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، ذرا حالات کی سنگینی دیکھیے۔ سرداران قریش کسی کو چھوڑتے نہیں تھے، زندگی تنگ کر دیتے تھے۔ کہا چپ کے میرے پیچھے چلتے رہنا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم میرے پیچھے آ رہے ہو، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، اگر میں نے کہیں خطرہ محسوس کیا تو میں ایک طرف بیٹھ جاؤں گا اور تم آگے نکل جانا۔ حالات کا اندازہ لگائیے، کیا ہمارے حالات ایسے ہیں؟ اللہ نے ہمیں بہترین زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں بہترین گھر دیے ہیں، اللہ نے ہمیں بہترین تعلیم دی ہے، اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے، اللہ نے ہر حوالے سے ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کا نزول کر رکھا ہے، لیکن اپنے کردار کا اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کا موازنہ ضرور کیجئے گا۔ ابو ذر غفاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ امام الرسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید، رسالت، ارکان اسلام بتائے۔ اب دیکھیے، جب آپ تار بھی بچھا دیں، اس پر بلب بھی لگا دیں اور تار کا کنیکشن میٹر کے ساتھ بھی کر دیں اور پھر بٹن آن کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ لائٹ جل جائے گی۔ اور اگر لائٹ نہ جلے تو ہم کیا کہیں گے؟ کہ درمیان میں کوئی خرابی موجود ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ذر غفاری دین سیکھتے ہیں، کتنی دیر میں دین سیکھا؟ ہمیں تو 10-20 سال، ہم تو جب پیدا ہوئے ہمارے کان میں اذان دے دی گئی، ہمیں اسلام کا بتا دیا گیا، چھوٹے سے ہیں بچوں مسجد میں پہنچا دیا گیا، ہمیں تو اسلام کا شروع سے بتایا گیا۔ لیکن یہاں تو ابھی چند لمحے گزرے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا سبق دیا، رسالت کی بات سمجھائی، ارکان اسلام کے بارے میں بتایا۔ اب یہ ایمان کا کرنٹ ابو ذر غفاری کے دل میں جگمگاتا ہے۔ وہ ابو ذر غفاری جو ڈرتے ڈرتے دبے دبے قدموں کے ساتھ آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے میں حرم کے اندر پہنچ کر سرداران قریش کے سامنے اپنی توحید کا اعلان کروں اور انہیں یہ بتاؤں کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ بتائیے کیا یہ جذبے ہمارے اندر موجود ہیں؟ سارے نوجوان اپنے دل میں جھانکیں، سب اپنے وجود کو ٹٹولیں۔ کل اگر اللہ نے آپ سے پوچھ لیا، اے میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا کی سہولتیں بھی دی تھیں، میں نے تمہیں جوانی جیسی نعمت بھی عطا کی تھی، یاد رکھیے انسان کی پوری زندگی میں جوانی سے بڑھ کر قیمتی زندگی کوئی نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے سمجھایا، اے ابو ذر، ادھر جا کے اعلان نہ کر، ابھی تو نیا مسلمان ہوا ہے، یہ قریش سرداران قریش تو یہ چھوڑیں گے نہیں،
لیکن جب ایمان کا کرنٹ دل میں آ جاتا ہے، دماغ میں چڑھ جاتا ہے، پھر انسان نہ جان کی پرواہ کرتا ہے، نہ مال کی پرواہ کرتا ہے، نہ گھر بار کی پرواہ کرتا ہے، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کرتا ہے۔ عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، میرا دل، میری روح، میرا ذہن اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ابو ذر نے جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا، تو پھر میں اپنے ایمان کو چھپاؤں؟ تو کیوں چھپاؤں؟ مجھے جان سے مار دیں گے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں ان کے اندر جا کر اللہ کی وحدانیت کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جذبے کہاں چلے گئے؟ آج مسلمان، کبھی سوچا ہے آج مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار کیوں ہے؟ آج مسلمان پستی کا شکار کیوں ہے؟ آج مسلمان محکومی اور غلامی کی زندگی کیوں بسر کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایمان کا کرنٹ ختم ہو گیا ہے۔ نام کے مسلمان، نام کا اسلام، نام کی نمازیں، نام کے روزے، نام کے حج، نام کے عمرے، بس روایتی رسمی انداز رہ گئے ہیں، اور وہ جو حقیقت تھی، بنیاد تھی، جو روح تھی کہ جو تقوی اور پرہیزگاری مہیا کرتی ہے، وہ روح ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں مکے کے لوگ جو تھے، کیا انہوں نے کوئی ایم ایس سی کر رکھی تھی؟ کیا انہوں نے کوئی ایف ایس سی کا امتحان پاس کیا تھا؟ کیا کسی نے کوئی پی ایچ ڈی کر رکھی تھی؟ کیا کسی نے انجینئرنگ پڑھ رکھی تھی؟ کیا کسی نے فلسفہ پڑھا تھا؟ کیا کسی نے فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اس میں ایم ایس سی یا بی ایس سی کر رکھا تھا؟ سارے الا ماشاء اللہ زیادہ کثیر لوگ ان پڑھ، جاہل، گنوار، تہذیب و تمدن سے ناشنا، دیہاتی، چرواہے، غریب۔ لیکن جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، بیعت کی اسلام پر، اللہ کی وحدانیت پر اور نبی کی رسالت پر، تو پھر وہ کرنٹ ایسا منتقل ہوا کہ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ وہ بدو، وہ چرواہے، وہ اجڑ، وہ دیہاتی، وہ اٹھے اور انہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کر ڈالا۔ رستم کئی لاکھ کا لشکر لے کر آیا تھا، اور اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، تمہارے 30-32 ہزار سپاہی ہیں، میرا کئی لاکھ کا لشکر ہے، اور اگر ہم دنیا کی طرف دیکھیں تو مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر لاکھوں کا لشکر صرف چل پڑے تو 32-33 ہزار لوگوں کو ایسے ہی لپیٹے میں مار دے۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ اے رستم، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، اے رستم، تیرا لاکھوں کا لشکر زندگی سے اتنی محبت نہیں کرتا کہ جتنی میرے سپاہی موت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جذبے کہاں سے لائیں؟ انہی جذبوں کو تو دیکھ کر علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی، وہ غازی وہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آج ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں، آج ہم انڈیا سے ڈرتے ہیں، آج ہم اسرائیل سے ڈرتے ہیں، آج ہم جاپان، فرانس اور انگلینڈ والوں سے ڈرتے ہیں، روس سے ڈرتے ہیں، چائنا سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ جب اپنے گھروں سے نکلے تو آپ کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
پہاڑ کی چوٹی پر اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے کائنات کے لوگو، اگر تم دنیا کی بادشاہت چاہتے ہو، اقتدار چاہتے ہو، جاہ و حشمت چاہتے ہو، جاہ و جلال چاہتے ہو، تو ایک اللہ کو وحدہ لا شریک اپنا معبود حقیقی مان لو۔ ہم نے اللہ کو معبود حقیقی نہیں مانا، اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مانا، مکے کی سرزمین پر جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا، آپ سب جانتے ہیں، اکیلے تھے، تنہا تھے، کوئی ساتھ تھا؟ ابو لہب نے گالیاں دی تھیں، اکیلے تھے، لیکن 23 سال بعد حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000 کم و بیش صحابہ۔ اور اس سے پیچھے آئیے کہ جب اکیلے تھے اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 1.25 لاکھ صحابہ صحابیات، ان کی آنکھوں سے رنج و الم کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے جس طرح ہم بیٹھے ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سبق دیا تھا، اللہ نے بھی قرآن میں سبق دیا، اصل میں ہمیں اس سبق کا پتہ ہی نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے؟ ناظرہ تو بہت سو نے پڑھا ہوگا، لیکن بہت سو نے وہ ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ ترجمے کے ساتھ کتنوں نے پڑھا؟ ہمیں جب یہی نہیں پتا ہمارے رب نے کیا میسج بھیجا ہے تو پھر ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اللہ نے ہمیں کہا، اس پوری امت محمدیہ کو کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عرش عظیم کا رب کہہ رہا ہے۔ آپ کی تعریف میں کروں، میری تعریف آپ کریں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جس کی تعریف اللہ رب العزت کرے، ذرا اس کی عزت اور عظمت کا اندازہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیوں کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو؟ لیکن تمہارے اندر کیا صفت ہونی چاہیے کہ جو تمہیں بہترین بنائے گی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اب مجھے بتائیے، آپ امت محمدیہ میں شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہم ایک جیسے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کو بہت تلواریں چلا رہا ہوں یا میں بہت تبلیغ کر رہا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، لیکن آپ سے بھی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بہترین امت ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کا خالق، آپ کا مالک، آپ کا داتا، آپ کا رازق، وہ کہہ رہا ہے، اور پھر وہ آپ کی ڈیوٹی لگا رہا ہے، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ کتنے نوجوان، کتنے جوان، کتنے ادھیڑ عمر، کتنے بوڑھے، بتائیے نیکی کا کتنا حکم دیتے ہیں اور برائی سے کتنا روکتے ہیں؟ جب ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو ہم بہتر امت نہیں رہے، ہم پستی میں چلے گئے، ہم رسوائی سمیٹنے لگے، بے بسی سمیٹنے لگے۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، مسلمان 1.5 کروڑ سے بھی زیادہ ہونے کے باوجود، 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہونے کے باوجود ذلت اور خواری اور پستی اور محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ اللہ نے تو انہیں بہترین امت قرار دیا، لیکن ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے، ایک حدیث بھی آتی ہے، تم دوسروں کو پہنچاؤ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پہنچاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں پہنچاتا، الا من رحم ربی، کہ جس پر اللہ کا رحم ہو، اللہ کی مہربانی ہو، وہ اس کام میں لگا ہوا ہے۔ اب صحابہ کا کردار کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دنیا سے، سیدنا ابو بکر صدیق کا دور آیا،
11.5 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کا علم پرچم لہرا رہا تھا. گھروں سے نکلے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، 22.5 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی. گھر میں بیٹھ کر نہیں ہوا یہ سارا کچھ. اور جب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، 44 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی. آپ کے خیال میں یہ پاکستان کا رقبہ کتنا ہوگا؟ میرا خیال 5-6 لاکھ مربع میل ہوگا. 7.5 لاکھ. یہ 7.5 لاکھ ہے. اور مسلمان سیدنا عثمان کے دور میں کہاں پہنچے؟ 44 لاکھ مربع میل پر. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر سیدنا علی کا دور آیا، 44 لاکھ مربع میل رہا. سیدنا حسن کا دور آیا، 44 لاکھ مربع میل رہا. اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آتا ہے. پوری دنیا کا رقبہ آپ کو پتہ ہے کتنا ہے؟ 1,20,00,000 مربع میل کم و بیش. اب اگر مسلمان گھر میں بیٹھے رہتے، مکے میں رہتے، کہتے ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے آگے جا کر ہم تبلیغ کریں، آگے جا کر ہم اپنا دین کا کام کریں، دین کو پھیلائیں، تو کیا یہ دین ہم تک پہنچتا؟ ہم سارے کے سارے، ہم میں سے کوئی ہندو ہوتا، کوئی سکھ ہوتا، کوئی دہریہ ہوتا، کوئی آتش پرست ہوتا، اور کوئی بت مت کا ماننے والا ہوتا، اور سب کے سب جہنم رسید ہوتے. مگر اللہ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا اور اپنے نبی کے صحابہ کو بھیجا. مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، اردن فتح ہوا، چین فتح ہوا، ایران فتح ہوا، اور روم کے دروازوں پر مسلمانوں کے گھوڑے ان کی ٹاپوں سے روم لرزنے لگ گیا. کیسر و کسریٰ تہس نہس ہو گئے، اور یہودیت دم توڑ گئی، عیسائیت دم توڑ گئی. ادھر روس فتح ہوا، ایران فتح ہوا، اور مکران تک پہنچے، افغانستان تک پہنچے، ہندوستان تک آئے. کون آئے؟ مسلمان آئے، صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، محدثین آئے، عامہ دین آئے. ہم تک دین پہنچا. رب کعبہ کی قسم ہے، ہم قیامت تک نبی کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، یقین کریں ان کی خدمات، ان کی محنتیں، ان کی کوششیں، ہم قیامت تک اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، ہم ان کی محنتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے. آج تو ہر کوئی منہ پھاڑ کر صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. رب کعبہ کی قسم، یاد رکھ لیجئے، جو صحابہ پر اپنی زبان کو دراز کرتا ہے وہ گویا کہ رسول اللہ پر زبان کو دراز کرتا ہے، اور جو اللہ کے رسول پر زبان دراز کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ عظیم ہستیاں تھیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں افریقہ، اس کے جزائر، بے شمار علاقے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم ان کی گنتی نہیں کر سکتے. 64,65,000 مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت اور توحید و سنت کا علم لہرا رہا تھا. کتنا بنا بھلا؟ آدھی دنیا سے زیادہ پر مسلمانوں کی حکومت تھی. تو یہ گھر میں بیٹھ کر سارا کچھ ہو گیا. ہم اپنے گھر سے نکل کر اپنے دوستوں کو توحید کی دعوت نہیں دیتے، ہم اپنے رشتہ داروں کو توحید کی دعوت نہیں دیتے، ہم اپنی بیوی کو توحید کی دعوت نہیں دیتے، ہم اپنے بچوں کو توحید کی دعوت نہیں دیتے، اور پھر گلہ کرتے ہیں یہ بچے نماز نہیں پڑھتے، یہ بچے مسجد نہیں جاتے. بھائی جب تم لے کر نہیں جاتے، خود مسجد نہیں آتے، تم فجر کی نماز نہیں پڑھتے، تم ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، تم کہتے ہو 2 پڑھ لیتا ہوں، کبھی کہتے ہو 3 پڑھ لیتا ہوں، کبھی کہتے ہو 5 پڑھ لیتا ہوں، کبھی کہتے ہو 4 پڑھ لیتا ہوں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں مسلمان پر فرض کی ہیں. تو میں بات کر رہا تھا
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلتے ہیں. اللہ کے رسول نے اجازت دے دی اور حرم میں آئے. سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان میں اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ آپ موت کے قریب پہنچ گئے. ابو سفیان دوڑتے ہوئے آئے. اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہنے لگے کس کو مار رہے ہو؟ یہ غفار قبیلے کا شخص ہے، اگر تم نے مار دیا تو شام کے علاقوں کی طرف تمہارے قافلے، تجارت کے قافلے نہیں جا سکیں گے. اس نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی، تب آپ کی جان بچی. مجھے بتائیے، جنہوں نے اسلام کو اس طرح حاصل کیا ہو انہیں اسلام کی قدر ہوگی نا. ہمیں تو مفت میں مل گیا. ہم تو ساری رات بیٹھ کر موبائل میں گھس کر اور اس کے مختلف پروگرامز کو لگا کر بیٹھے رہیں گے، جاگتے رہیں گے. اب جب جاگتے رہیں گے، نہ مغرب پڑھی نہ عشاء پڑھی، تو فجر کی تو ویسے ہی نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ ہم ساری رات جاگتے رہے تھے. اور ہم ہیں کیا؟ کوئی کہے ذرا کچھ اور بھی، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. مسلمانی اس طرح نہیں ملتی. میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. میدان احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کا ایک دستہ ایک گھاٹی پر مقرر کر دیا. یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی سمجھاؤں گا. اور کیا ارشاد فرمایا؟ ہمیں فتح حاصل ہو، ہمیں شکست ہو، کچھ بھی ہو، تم نے اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا. یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. اب ان مسلمانوں نے جو گھاٹی پر متعین تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمیں تو فتح مل گئی ہے، اور یہ یقین کر لینے کے بعد کہ کافروں کا لشکر بھاگ گیا ہے، وہ بھی آ کر مال غنیمت سمیٹنے لگے. خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے صورت حال کا جائزہ لیا اور ایک دستہ ان کو بھاگتے ہوئے کو اکٹھا کیا اور اس طرف سے رخ کیا کہ جس گھاٹی پر اللہ کے رسول نے متعین کیا تھا، اور وہاں سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے. مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. اچھا، یہ کس وجہ سے ہوئی؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. میں اور آپ ہم سب مل کر اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم صبح سے لے کر رات تک اور سونے تک ہم کتنے ایسے کام ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور ان کی اطاعت کے خلاف کرتے ہیں. سوچئے ذرا، حساب کتاب کیا کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیا کریں. اب جب مسلمانوں کو فتح جو تھی شکست میں تبدیل ہو گئی، اب مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے. اور افواہ، اصل میں مسلمان بھاگ اس لیے کھڑے ہوئے کہ افواہ یہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. اس افواہ کے بعد ان کے ذہن میں خیال آیا کہ جب اللہ کے رسول ہی نہ رہے تو پھر ہمارا کیا ہے. اس لیے وہ وہاں سے نکلے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ، ان میں انصاری صحابی بھی تھے، آپ پہاڑ کی گھاٹی کی طرف چڑھ کر ایک غار میں پناہ لیتے ہیں. کفار نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول نے یہاں پر پناہ لی ہے، ابو سفیان نے آواز لگائی تھی. اسے پوچھا کیا تمہیں محمد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش. بلکہ پہلے یہ پوچھا گیا کہ تم میں ابو بکر ہیں؟ اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا. تمہارے اندر عمر ہے؟ خاموشی کا حکم دیا. کیا تمہیں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول خاموش رہے. جب یہ سناٹا، کوئی جواب نہیں آیا، تو اس نے ہبل کی جے کا نعرہ لگایا، ہم جیت گئے، ہمارا ہبل جیت گیا. اب دیکھیے، یہ ہے غیرت توحید. جب اس نے ہبل کی عزت اور عظمت کا نعرہ لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے جاہ و جلال کا نعرہ لگاؤ.
اللہ کی عظمت کا نعرہ لگاؤ، اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگاؤ، اور یہ بتاؤ کہ یہ ہبل، یہ کوئی کچھ نہیں، اس کائنات کا حاکم، اس کائنات کا جاہ و جلال والا، عزت اور عظمت کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ کیا یہ غیرت ہمارے اندر بھی کبھی پیدا ہوئی ہے؟ ہم لوگوں کو قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے علاوہ پیروں کے، فقیروں کے، صحابہ کے نعرے اور پکارتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کبھی ہمارے اندر یہ غیرت پیدا ہوئی ہو؟ لٹھ مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے پیار سے قریب لا کر، اسے چائے کی دعوت دے کر، یا اسے اگر قریب ہے، دوست ہے، محلے دار ہے، اسے کھانے کی دعوت دے کر، اور اسے پھر بٹھا کر یہ سمجھایا جائے کہ اے میرے دوست، اے میرے بھائی، تجھے پیدا کس نے کیا؟ تجھے زندگی کس نے دی؟ یہ زمین آسمان کس نے بنائے؟ تجھے موت کون دے گا؟ یہ آنکھیں، یہ چہرہ، یہ بازو، یہ پاؤں، یہ تیرا بہترین وجود تجھے کس نے عطا کیا؟ وہ کہے گا اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ تو اسے سمجھائیں کہ پھر اللہ ہی کو پکار، اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس گھاٹی میں جب کفار کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول یہاں موجود ہیں، انہوں نے پھر پورا دباؤ وہاں پر ڈالا۔ اس جگہ پر 7 انصاری صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کون ہے جو اس بات کا عہد کرے کہ جب تک اس کے وجود میں جان ہوگی وہ دشمن کو مجھ تک نہیں پہنچنے دے گا۔ ابھی صحابہ سوچ رہے ہیں جواب دینے کا، ایک کمزور نحیف، کمزور سا بندہ، دبلا پتلا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عہد کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کوئی جفا کش جواں مرد، بڑا قد کاٹھ والا کھڑا ہو اور اس بات کے بارے میں بات کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جا۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ میں اس کو اپنی تلوار عطا کروں گا، کون ہے کہ جو آخری سانس تک میری حفاظت کا عہد کرے؟ وہ پھر کھڑے ہو گئے، تیسری بار پھر کھڑے ہو گئے۔ مجھے بتائیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے کیا ہمارے اندر یہ جذبہ موجود ہے؟ بس یہی احساس اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری بار فرمایا، وہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس کمزور وجود کو نہ دیکھیے، میرے دبلے پتلے جسم کو نہ دیکھیے، میرے اندر ایمان کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھیے۔ میں آپ کے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے، خون کا ایک قطرہ باقی ہوگا، میں دشمن کو آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ اپنی تلوار مجھے عنایت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار عطا کر دی۔ مورخین نے لکھا، محدثین نے لکھا، تلواریں چلیں، نیزے چلے، تیر برسے، 70-80 زخم کھانے کے بعد وہ زمین پہ گرتے ہیں۔ طلحہ و زبیر آگے بڑھتے ہیں، اٹھایا، آنکھیں کھول دیں۔ ذرا سوچئے، اتنے زخم کھانے کے بعد بندہ زندہ رہتا ہے؟ یہ ایمان کے جذبے ہوتے ہیں، یہ ایمان کے کرنٹ ہوتے ہیں جو انسان سوچ نہیں سکتا، ایمان اس سے وہ کام کروا دیتا ہے۔ کیا بھول گئے ہیں؟ نہامند کی جنگ میں ایرانیوں نے دریا کے پار پل توڑ دیے اور پار ڈیرے لگا لیے کہ مسلمان دریا کو پار نہیں کر سکیں گے، طغیانی ہے، بڑا پانی کا جوش ہے، اور مسلمانوں نے، سالار نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے دریا کو پار کرنا ہے، اور وہ گھوڑوں سمیت اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیرے لیے نکلے، تیرے دین کے لیے نکلے، تو نے ہماری حفاظت کرنی ہے۔ اور وہ پھر انہوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ علامہ اقبال نے اسی منظر پہ تو کہا تھا، دشت و دشت
صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور جب وہ گھوڑے چلتے ہیں اور دریا پہ پہنچتے ہیں تو ایرانی یہ دیکھ کر دیو آ گئے اپنے خیمے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کسی ایک کا بھی کوئی شے ادھر ادھر نہیں ہوئی تھی، ایک پیالہ ایک گھوڑ سوار کا گرا اور وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد مل گیا تھا۔ یہ ہے ایمان۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرے، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہم سمجھتے ہیں روس کے پاس ٹیکنالوجی، امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی، انڈیا کے پاس ٹیکنالوجی، اسرائیل کے پاس، جاپان کے پاس، فرانس کے پاس، انگلینڈ کے پاس، چائنا کے پاس، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، عرش عظیم کے رب کا ایک اشارہ ہر شے کو فنا کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ختم ہو گیا ہے، ہمیں اپنے رب پر یقین اور توکل اور اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ اب اس زیاد بن سخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70-80 زخم کھانے کے بعد گرتے ہیں، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، آنکھیں کھول دیں۔ کہا کہاں لے کے جاتے ہو؟ کہا تمہیں خیمے میں لے کے جائیں گے، تمہاری مرہم پٹی کریں گے، تمہارے زخموں پہ مرہم رکھیں گے۔ کہا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کیا عہد کیا تھا کہ جب تک میری جان میں جان ہے، خون کا ایک قطرہ باقی ہے، میں یہاں سے ہٹ نہیں سکتا، مجھے سیدھا کر کے کھڑا کر دو۔ اللہ کے رسول کے خیمے کے بانس کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ پھر تیر برسے، زخمی ہو کر گرے، لبوں سے چیخ نکلی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے اور امام الرسل، اس کائنات کی عظیم المرتبت ہستی، زمین پر بیٹھ گئے اور زیاد بن سخن کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ سر سے بہتا ہوا خون آنکھوں کی طرف آ رہا تھا۔ امام الرسل نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا کہ خون کو پونچھ ڈالیں۔ زیاد بن سخن نے بڑی نحیف آواز میں کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ہاتھ مبارک کو میری آنکھوں سے ہٹا لیجیے، عرش عظیم کا رب مجھے پوچھے گا، اے زیاد تو آخری لمحات میں کیا کر کے آیا تھا؟ تو میں کہوں گا، اے عرش عظیم کے رب، تیرے نبی کے چہرے کا دیدار کرتا ہوا آیا تھا اور تیرے نبی سے پورا وعدہ کیا ہوا اسے پورا کر کے آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے دیکھا زیاد بن سخن کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، تمہیں معلوم ہے، تمہیں علم ہے کہ عرش عظیم کے رب نے زیاد بن سخن کی روح کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ عرش عظیم کے رب نے اپنی جنت کے 8 دروازے کھول دیے، ارشاد فرمایا، اے زیاد بن سخن کی روح، تو اسلام کے لیے اپنی جان کو دے کر آئی ہے، آج آ، جس دروازے سے تو چاہتی ہے میری جنت میں داخل ہو جا۔ ہمارا یہ ایمان کہاں چلا گیا؟ ہماری یہ اللہ سے محبتیں کہاں چلی گئیں؟ ہماری یہ رسول سے محبتیں کہاں چلی گئیں؟ ان محبتوں کو جگانے کی ضرورت ہے، اس ایمان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، مسلمان سجدے میں ہے، یعنی اس کی پستی، حالانکہ سجدہ تو اللہ کو جب انسان کرتا ہے تو بڑا بلند و بالا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے، یہود و نصارہ نے اس کو پستی کا دکھایا، سجدے میں ہے، وہ اس کی پشت پر یہودی سوار ہے، اس کے کاندھے پہ، یہودی کے کاندھے پر مسلمان سوار، وہ عیسائی سوار ہے، اور دونوں ڈر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ دونوں اس کے اوپر سوار ہیں مگر ڈر رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں ڈر رہے ہو؟ کہا جب اس نے سر اٹھا لیا تو پھر ہم تہس نہس ہو جائیں گے، ہم زمین بوس ہو جائیں گے اور یہ بلند و بالا ہو جائے گا۔ اے نوجوان، اے جوان، اے ادھیڑ عمر، اے بوڑھے انسان، ہم سب کو اپنے ایمان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ جاگ جائیے، بیدار ہو جائیے۔ یاد رکھیے، ہم نے ہمیشہ اس زمین پر نہیں بیٹھے رہنا۔ آج ہم اس زمین پر ہیں،
کل ہم میں سے کوئی نہ کوئی زمین کی تہ میں اترا ہوا ہوگا۔ اپنے اللہ کو راضی کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے گا، آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسا ہی بنا دے۔ دعا کے لیے کہا گیا ہے، دعا کے لیے ہمیشہ یاد رکھیے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کیجیے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے، پھر اس کے بعد دعا مانگیے اور آمین کہیے۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ الحمدللہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی